تعالى وتقدس أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد. فرماتے ہیں داڑھی یا سر میں تیل لگایا یا کمرہ کیا یا سرما لگایا تو نماز جاتی ہے کیونکہ یہ عمل کثیر ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہاں اگر ہاتھ میں تیل لگا ہوا پہلے سے ہے اس کو سر یا بدن کے کسی جگہ میں پوچھ دیا تو نماز فاسد نہ ہو گئی سکھانے کے لیے. کسی آدمی کو نماز پڑھتے میں تماچا یا کوڑا مارا نماز جاتی رہی. 3 کلمے اس طرح لکھنا کہ حروف ظاہر ہوں. نماز پڑھ رہا ہے اس کے ہاتھ میں قلم وغیرہ ہے اسی طریقے سے 3 حرف لکھ دیا اور وہ 3 کلمے لکھ دیا اس کے حروف ظاہر ہو گئے. فرماتے ہیں کہ نماز فاسد کرتا ہے. اور اگر حرف ظاہر نہ ہو مثلا پانی پر یا ہوا میں لکھا تو عبث سے پھر بھی نماز مغروبیت تحریمی ہوئی. فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کو اٹھا دیا پھر وہیں رکھ دیا اگر قبلہ سے سینہ نہ گرا نماز فاسد نہ ہوئی. اور اگر اس کو اٹھا کر سواری پر رکھ دیا نماز جائے. یعنی کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو اس کی جگہ سے اٹھا دے اور اس کا سینہ قبلے سے گر جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اگر سینہ قبلے سے نہ گرے تو نماز فاسد نہ ہوگی. موت و جنون، موت آ گئی اور جنون طاری ہو گیا، نماز کی حالت میں بے ہوش ہو گیا، نماز پڑھتے پڑھتے نماز فاسد ہو جائے گی. اب ہوش میں آیا، جنون سے واپس آیا تو اب اس نماز کو دوبارہ پڑھے گا. اگر وقت میں افاقہ ہوا تو ادا کرے ورنہ قضا پڑھے بشرطے کہ ایک دن رات سے متجاوز نہ ہو. سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں جاتی. یہ مسئلہ پہلے بھی ایمانی طور پہ آ چکا تھا کہ سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں جاتی ہے جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضرب کی حاجت ہو. 3 قدم اگر چل گیا سانپ اور بچھو نکل آئے 3 قدم چل گیا تو نماز کو فاسد ہو جائے گی. یا مارنے میں بھی 3 ضرب اگر مارا تو نماز فاسد ہو جائے گی. 2 ضرب میں سانپ اور بچھو مر جائے 3 قدم نہ چلنا پڑے بلکہ 1 قدم چل کر کے اس کو 1-2 ضرب میں مار دے تو نماز باقی رہے گی، نماز کی حالت میں ہی وہ رہے گا. فرماتے ہیں کہ سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں جاتی جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضرب کی حاجت ہو ورنہ جاتی رہے گی، فاسد ہو جائے گی. مگر مارنے کی اجازت ہے اگرچہ نماز فاسد ہو جائے. جان بچانا جو کہ فرض ہے اور یہ موذی جانور ہے، کاٹنے جان جانے کا اندیشہ ہے تو نماز توڑ کر کے ان جانوروں کو مارنے کا حکم ہے. لیکن اگر نمازی کے سامنے وہ ظاہر ہو جائے کہ نماز پڑھ رہا ہے سامنے نکل آیا ہے اور ایسا ہو کہ محلے میں کہیں نکلا ہو اور آواز آ رہی ہو کہ سانپ نکل گیا اور آپ نماز میں ہیں نماز توڑ کر کے جا کر کے وہاں مارے تو ایسا نہیں ہے. نماز کی حالت میں ایسا ہو تو ایسا کر سکتے ہیں نماز سامنے وغیرہ موجود ہو. سانپ بچھو کو نماز میں مارنا اس وقت مباح ہے کہ سامنے سے گزرے اور ایذا دینے کا خوف ہو اور اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو مکروہ ہے. اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو خوف نہ ہو کہ نکل تو آیا ہے لیکن تکلیف نہیں پہنچائے گا میں اپنی نماز پوری کر لوں گا تو ایسی صورت میں نماز کو توڑنا ممنوع ہوگا. فرماتے ہیں پیر در پیر 3 بار اکھیڑے یا 3 جوڑیں ماری یا ایک ہی جھوم اور 3 بار میں مارا نماز جاتی رہے گی. کہ ایک رکن میں 3 بار کوئی عمل کرنا یہ آپ ہی جانتے ہیں کہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے. کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں داڑھی کا 3 بار میں اکھیڑ دیا نماز فاسد ہو جائے گی. یا سر کی جومیں ہیں جوم کو نکالا اور مارا 3 بار میں مارا نماز فاسد ہو جائے گی. یا ایک ہی جوم کو نکالا اور اس کو 3 بار میں مارا نماز فاسد ہو جائے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بال وغیرہ نہیں کھلنے چاہیے. موزہ کشادہ ہے اسے اتارنے سے نماز فاسد نہ ہوگی اور موزہ پہننے سے نماز جاتی رہے گی. فرماتے ہیں ایک رکن میں 3 بار کھلانے سے نماز جاتی رہتی ہے. یہ مسئلہ ہمارے نمازیوں میں ایک طریقے سے مشہور بھی ہے، بہت سے لوگ اسے جانتے بھی ہیں کہ ایک رکن میں 3 بار
یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا والا اعلیٰ، یعنی کہ نماز پڑھنا کی ایک رکن ہے، نیت باندھے ہوئے ہے، ایک بار کھجایا، 2 بار کھجایا، 3 بار کھجایا، ہاتھ ہٹا ہٹا کر کے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور نیت باندھے ہوئے ہے، کھلا رہا ہے، ایک ہی بار میں کئی بار کھلا لیا، ہاتھ ہٹائے بغیر تو نماز فاسد نہیں ہوگی، ہاتھ ہٹا لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نیت باندھے ہے، ایک بار کھلایا، 2 بار کھلایا، 3 بار کھلایا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ 2 بار تک کی گنجائش ہے، اور ایک ہی بار میں ہاتھ ہٹائے بغیر کئی بار کھلا لیا تب بھی نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز باقی رہے گی۔ فرماتے ہیں تکبیرات انتقال میں اللہ یا اکبر کے الف کو دراز کیا، اللہ اکبر کہا، یا اکبر کہا، یا اللہ اکبر کہا، فرماتے ہیں بے کے بعد الف بڑھایا، اکبر کہا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اتنا باریک مسئلہ ہے، اور ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، پوری عمر چلی جاتی ہے، نہ ہمیں نماز صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ اذان صحیح دینا آتا ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور تحریم، اور یہ بھی غلطی ہم مولوی صاحب لوگوں کی ہے، حافظ جی لوگوں کی ہے، جو پڑھاتے ہیں مکتب میں۔ بچہ 5-5 7-7 سال پڑھتا ہے اپنے استاذ کے یہاں، لیکن اس کا سین آپ صحیح نہیں ہو پاتا، سین اور شین میں اور تمیز نہیں کر پاتا، بس کسی طریقے سے پڑھ دیتا ہے، اور یہ معاملہ پیدا ہوتا ہے۔ تحریمہ میں ایسا ہوا تو نماز شروع ہی نہ ہوگی، نماز شروع کرنا ہے، تکبیر تحریمہ سے کرنی ہے، کہہ دیا اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہہ دیا، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر پورے صحیح طور پر ادا ہونا چاہیے، اگر الف پڑھا دیا نماز نہیں ہوگی۔ قرات یا اذکار نماز میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائے، نماز فاسد کر دیتی ہے، اس کے متعلق مفصل بیان گزر چکا، اس کے پہلے مفصل بیان ہم نے اس کا کر دیا ہے، گزر چکا ہے۔ نماز فاسد ہو جانے کا مطلب بھی سمجھایا تھا کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، اس کا ترجمہ ہے کہ نیک لوگ جنت میں رہیں گے، بدکار لوگ جہنم میں رہیں گے، تو نعیم کی جگہ جحیم پڑھ دیا اور جحیم کی جگہ نعیم پڑھ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ نیک لوگ جہنم میں رہیں گے اور بدکار لوگ جنت میں رہیں گے۔ معنی بالکل پلٹ جائے گا، معنی فاسد ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر کے اگر کوئی ایسا پڑھ دے تو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کہ وہ نیکوں کو جو ہے جہنمی بنا دیا اور بدکاروں کو جنتی بنا دیا اور قرآن کو غیبی پڑھ دیا، تو نماز فاسد ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ نمازی کے آگے سے بلکہ موضع سجود سے کسی کا گزرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سامنے سے کوئی گزر جائے تو نماز پڑھنے والے کی نماز باقی رہتی ہے، خواہ گزرنے والا مرد ہو یا عورت، کتا ہو یا گدھا۔ مصلی کے آگے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی گزر جائے تو نماز پڑھنے والے کی نماز پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن گزرنے والا یہ بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اس میں جو کچھ گناہ ہے، یعنی نمازی کے سامنے سے گزرنے کا جو کچھ گناہ ہے، اگر گزرنے والا جانتا تو 40 تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ حدیث شریف کے راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ 40 دن کہے یا 40 مہینے کہے یا 40 سال کہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 40 تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ فرماتے ہیں کہ 40 دن کہا یا 40 مہینہ کہا یا 40 سال کہا، یہ مجھے نہیں معلوم، یہ میں نہیں جانتا۔ یہ حدیث سلسلہ ستہ میں ابھی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوئی، اور بزار کی روایت میں 40 سال کی تشریح ہے۔ ایک محدث ہے، ان کی تصریح ہے کہ 40 سال مراد ہے، 40 سال۔ ابن ماجہ کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جانتا کہ اپنے بھائی کے سامنے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہے، تو 100 سال کھڑا رہنا اس ایک قدم چلنے سے بہتر سمجھتا۔ امام مالک نے روایت کیا کہ کعب احبار فرماتے ہیں، نمازی کے سامنے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھنس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ لہذا قطعاً اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے، بلکہ بیٹھ کر کے آپ 2 منٹ 5 منٹ انتظار کر لیجیے اور جب سلام پھیر لیں اس کے بعد گزریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔